السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت امامت کی جو مسائل ہیں ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے نہایت ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے، اور وہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آج ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال میں ایک بلوے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ فاسق آدمی امامت کرے تو کیا اس کی امامت درست ہے یا نہیں، اور اس کی اقتداء کرنا درست ہے یا نہیں۔ فاسق کی امامت کیا کیا حکم ہے؟ فاسق کا پہلے معنی سمجھ لیں۔ فاسق کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والا۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مطلوب ہے، نہ کرے کوئی آدمی اطاعت سے نکل جائے، اسے فسق کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی وہ اطاعت سے نکلنا کفر کے درجے کا کام ہوتا ہے تو اسے بھی فسق کہتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے کہ وہ اطاعت سے نکلنے کا کام ہے، لیکن چونکہ وہ اطاعت سے نکلنا کفریہ درجے کا ہے اس لیے اس پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کافروں کو فاسقین کہا ہے، کہیں فاسقوں کو کافرین کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو رویہ ہے ان کا جو کردار ہے، ان کا جو عقیدہ و عمل ہے، اسی حساب سے انہیں تعبیر میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال فاسق کی امامت یعنی گنہگار کی امامت، بد عمل کی امامت، یہ معنی ہے اس کا۔ دیکھیے، اگر وہ اس سلسلے میں جو خلاصہ ہے، اور پھر تفصیلات آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دلیلوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاسق کی امامت، اس فاسق کی امامت درست ہے جس فاسق کی امامت یا جس فاسق کی نماز خود اپنے لیے درست ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کے فسق کی حد یہ ہو کہ وہ کفر کے دائرے میں نہ پہنچا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی نماز بھی درست ہوگی، ورنہ کفر کے دائرے میں پہنچ جائے گا تو اس کی نماز درست ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کافر کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرما سکتا۔ اسی طریقے سے جب اس کی اپنی نماز درست ہے تو ایسا شخص اگر امامت بھی کر دے تو اس کی امامت بھی درست ہوگی۔ اسی لیے علماء نے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فاسق کی امامت درست ہے جس فاسق کی اپنی نماز درست ہے۔ یہ اس کا اس کی بہت جامع سی تعبیر ہے جسے اہل علم نے استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہ مسائل، اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اہل علم کا جو درست قول ہے، صحیح ترین قول ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ جس فاسق کی اپنی نماز درست ہے اس کی امامت بھی درست ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اس آدمی کا گناہ، اس آدمی کی یہاں جو معصیت پائی جاتی ہے، منکر پایا جاتا ہے یا بدعت پائی جاتی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسلام سے خارج کرنے والی یہ بدعتیں یا یہ گناہ کے کام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہوگی۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ یہ بات جو کی جا رہی، مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس حساب سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر فاسق شخص امامت کر رہا ہے تو کیا اس کی امامت درست ہے کہ آپ اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں، یا اس کی امامت درست ہی نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس حساب سے بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن اگر مستقل طور پر براہ راست اگر ایک شخص فاسق ہے، بد عمل ہے، یا اس کے ہاں ایسی بدعات پائی جاتی ہے جو کفر تک تو نہیں پہنچتی ہیں لیکن بدعات ہیں، گناہ اور منکرات کے کام اس کے ہاں بہت سارے پائے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے ابتداءً نماز کی امامت کے لیے نہیں بڑھایا جائے گا، اسے نماز کے لیے مقدم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، انہیں مقدم کیا جائے گا۔ البتہ اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ کوئی فاسق اور بدعمل شخص امامت کر رہا ہو تو بہرحال اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا درست ہوگا، بشرطے کہ وہ اس طرح کا فاسق اور بدعمل ہو کہ اس کا فسق اور اس کی بدعملی یا اس کے ہاں بدعت پائی جاتی ہے تو وہ کفر کے دائرے تک نہ پہنچتی ہو، اسلام سے خارج کرنے اور مرتد بنانے کی حد تک نہ پہنچتی ہو، تو بہرحال اس کی نماز درست ہوگی، اور اسی طرح سے اس کی امامت بھی درست ہوگی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت ہی واضح حدیث ہے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیف انت اذا كانت عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها او يميتون الصلاة عن وقتها۔ ابو ذر، ذرا یہ تو سوچو کہ وہ وقت جب آئے گا جب تمہارے اوپر ایسے امراء ہوں گے جو نمازوں کو دیر سے پڑھیں گے، لیٹ کر کے پڑھیں گے، اس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اتنا لیٹ کریں گے اپنے وقت سے کہ اس کو سمجھ لو مار ڈالیں گے، نماز کی جان لے لیں گے۔
ایسا جب وقت آئے گا کہ ایسے عمرہ آئیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمرہ قدیم زمانے میں عمرہ جو ہوتے تھے ہر جگہ کا ایک امیر ہوتا تھا، ایک ولی امر ہوتا تھا، ذمہ دار ہوتا تھا، اور وہی مسلمانوں کی امامت بھی کرتا تھا۔ تو ایسا جب وقت آئے گا اور لوگ دیر کر کے نماز پڑھیں گے یا نماز کو مار ڈالیں گے تو تم کیا کرو گے؟ کیسے نماز پڑھو گے؟ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی فما تأمرونی، آپ ہی بتائیے کہ آپ کا کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا وہی جواب اس مسئلے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، صلی الصلاۃ لوقتها۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو تو تم نماز پڑھ لو، نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لو۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھ لو، نماز کو اس کے اولی وقت پر، اس کے افضل وقت پر پڑھ لو۔ پھر جب اس کے بعد وہ دیر سے نماز پڑھ رہے ہوں اور تم ان کے ساتھ دیر سے بھی نماز پاؤ تو ان کے ساتھ دیر سے بھی نماز میں شامل ہو جاؤ اور دیر سے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ یہ نماز جو تم پڑھو گے، تم نے پہلے جو ٹائم پر پڑھ لی ہو تو فرض نماز تھی جو ادا ہو گئی، اب جو تم عمرہ کے ساتھ میں دیر سے نماز پڑھو گے یہ نماز تمہارے لیے نفل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو، یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ نہ کہو کہ میں نے تو نماز پڑھ لیا ہے اس لیے مجھے نہیں پڑھنا ہے، یہ مت کہا، یہ مت کہنا۔ یہ جواب بہت ہی صریح ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز کو لیٹ کرنے والے، نماز کو مار ڈالنے والے، ظاہر ہے کہ فسق ہے، یہ بدعملی ہے۔ یہ ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا، تمہاری نماز نفل ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھ چکا ہوں، نماز مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ بہت ہی واضح سی بات ہے، بہت ہی واضح سا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا ہے کہ فاسق اور بدعمل کی امامت میں بھی اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، بشرطے کہ اس کا فسق اور اس کی بدعملی کفر کے درجے تک نہ پہنچے جو اسے دائرہ اسلام سے باہر کر دے۔ بہرحال اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا ہے کہ یصلون لکم، لوگ جو مستقبل میں تمہارے اوپر عمرہ ہوں گے وہ تمہیں نمازیں پڑھائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابُوا، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں، درست نماز پڑھائیں، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، تو تمہیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ أَخْطَئُوا، اور اگر وہ غلطی کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، تو تمہیں تو تمہاری نماز کا ثواب مل جائے گا، وَعَلَيْهِمْ، لیکن انہیں اس کا تاوان بھرنا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے خلاف یہ غلطی ان کی جو ہے وبال بن جائے گی اور تمہیں اس پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی۔ تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے اگر نوبت آ جائے نماز پڑھنے کی تو نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ملے گی، ہم نے جو نماز پڑھا ہے ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور اس سلسلے میں جو بہت ہی زیادہ صریح طور پر استدلال کے قابل چیز ہے وہ عملی کردار ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جمعے کی نماز یا نماز باجماعت، اسی طرح سے عید وغیرہ کی نماز ایسے ائمہ کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں جو فاجر تھے، بدعمل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز دہرایا نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز ان کی ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حجاج بن یوسف کا فسق جو ہے یا اس کے گناہوں کے سلسلے میں بہت عام سی بات لوگ جانتے ہیں۔ ایسے ہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے سلسلے میں بہت زیادہ حریص اور فکر مند رہا کرتے تھے، ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس طریقے سے اور بھی صحابہ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی بعض ایسے عمرہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے عملی دلائل بھی سلف کے ہمارے سامنے موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر فسق اور بدعملی کفر کے درجے تک نہ پہنچے تو ایسی صورت میں نماز ان کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اچھے لوگوں کو نمازوں کے لیے، امامت کے لیے مقدم کیا جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فاسق اور بدعمل کو بڑھا دیا جائے۔ آج جو ہے بہت سارے فسق اور بدعملی کے کام ہمارے یہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں کا داڑھی کاٹنا، داڑھیوں کو موڑنا مثال کے طور پر، یا ایسے ہی
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں کے مزید مرتکب ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمباکو اور بیڑی اور نشے کے کھانے پینے کے سامانوں کے عادی ہیں، اور اس کی لت انہیں پکڑی ہوئی ہے، اور وہ دن میں ایک سے زائد مرتبہ ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے یہاں، جن کے یہاں فسق پایا جاتا ہے، بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز سمجھیں۔ شرط یہی ہے کہ ان کا فسق اور ان کی بدعملی ایسی ہو کہ وہ کفر کے درجے تک نہ لے جانے والی ہو، بلکہ وہ بہرحال گناہ ہو، اور وہ گناہ اسے کافر بنانے والا، مرتد بنانے والا نہ ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے۔ اور اسی کو جیسا کہ ہم نے عرض کیا، علماء نے ایک جامع تعبیر میں یہ کہا ہے کہ جس فاسق کی اپنی نماز ہو جائے گی، اس فاسق کی امامت بھی درست ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ایسے فاسق اور بدعمل لوگوں کو نماز میں امامت کے لیے مقدم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کہیں وہ پڑھا رہے ہوں تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا جائز ہے، درست ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند مسائل تھے جو اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امامت سے اور اقتداء سے متعلق جو چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس حلقے اور اس سے پہلے کے حلقات میں اللہ عز و جل ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں اللہ عز و جل ہمیں اپنی عملی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔